حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد ذات النبيا والسودة الأميرية والبسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاسانية والعجب الرزقية والجود الكفرية والنقابة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين والمكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا الجنة التي كنتم توعدون صلوات الله سب سے پہلے آج میری محرم تمام مومنین کی طرف سے اپنی طرف سے صاحب اعزاز امام زمان علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے اس سال میں دعا توفیق کی ہم سب کے ساتھ چھا سکتے ہیں ہم زہرا کے دار کو پوچھتا لے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ خوش نصیب ہے جو فرش ازا تک آ جاتا ہے ورنہ پردیسیوں کو دیکھیے خود ایک مثال سامنے میں آپ کے موجود ہوں 90% امید یہ تھی کہ میں نہیں ہوں کسی کی صورت میں نہیں پہنچ سکتا ہمارا ٹکٹ بھی فلائٹ بھی سب کچھ تھا لیکن ایک بار ہی راستہ بند ہوا فلائٹ کینسل ہوئی سب کچھ ہوا یعنی سامان سفر بھی ہمارا لیکن جسے شہزادی بلانا چاہیں چاہے وہ ایئرپورٹ بند ہو جائے چاہے وہ فلائٹ بند ہو جائے چاہے ڈیزائنیں ملے لیکن اس سے شہزادی واقعہ اگر خدمت کرانا چاہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو ان سے سلوات کرے 13 دن سے مسلسل جب تک وہاں رہا جب بھی نیوز دیکھا نیوز پہ مسلسل یہ آیت وہاں چل رہی تھی لہذا میں نے سوچا کہ اب کی مرتبہ عشرے کا اپنا موضوع اس عشرے کو برقرار ہوا اس کی آیت پر مسلسل یہ آیت دیکھتا رہا تو میں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے اس آیت کی تفسیر کو دیکھا احادیث کی طرف مراجعہ کیا آیت کو دیکھا تو مجھے ملا کہ آخر اس آیت میں کیا چیزیں ہیں جو بھی تھوڑا بہت ملا ہے پہلی مجلس ہے تو بہرحال تھوڑا سا انسان کو گھبراہٹ بھی بے چینی بھی پریشانی بھی جو
چونکہ 1 سال تک کا مسلسل سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، مدارسوں کا سلسلہ کم ہے، لہذا شروع میں تھوڑا سا ابتدا میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت دیر تک نہیں آپ کے درمیان آئے رہوں گا، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پروردگار عالم کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں میرا پالنے والا خدا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا پالنے والا خدا ہے، فقط کہتے ہی نہیں ہے، لفظ زبانی نہیں ہے، بلکہ جو کہتے ہیں ثم استقاموا، اس کے اوپر ان کی استقامت بھی ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی قائم ہے اس کے اوپر۔ عزیزان محترم، اب اگر انسان دعویٰ کرے اور اس کے اوپر ڈٹا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اس بندے کو چھوڑ دے؟ جب یہ بندہ اپنے راستے پہ ڈٹا ہوا ہے، صراط مستقیم پر ہے، چاہے میزائلیں آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آیت نے بڑھ کر کے جواب دیا، کیا کہا؟ وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پروردگار عالم اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر استقامت ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر ملائکہ کا نزول کرتا ہے، ملائکہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ آ کر کے کہتے ہیں وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دیکھو نہ تم گھبراؤ، نہ تم پریشان ہو، نہ تم غمگین ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یعنی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور کس جنت کی بشارت دیتے ہیں؟ اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس سے تمہارا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اس آیت میں، یہ آیت قرآن مجید سورہ فصلت کی 30ویں آیت ہے، اور خود جو میں نے موضوع اپنا انتخاب کیا، قیام امام حسین اور اس کے اثرات، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کا اثر کیا ہے تاریخ بشریت کا۔ یہ ایک ایسا عظیم قیام ہے کہ جس کے قیام کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا قیام نہیں کہ جس کی الوہیت آسمانی کوئی دلیل بن سکے، فقط یہ ایک ایسا قیام جو حسین ابن علی کا ہے۔ عزیزان محترم، اگر میں یہاں رہا فقط اس جملے میں ثم استقاموا، یعنی پورے عشرے میں انشاءاللہ جب تک خدمت کا موقع ملا اسی ثم استقاموا کے اوپر بحث کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مقدمتاً آپ کو اس بارے میں پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک مقدمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو قیام امام حسین علیہ السلام کا، اس سے پہلے جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے، جو لوگ تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے پہلا لفظ جو استعمال ہوا وہ خروج کا۔ خروج کسے کہتے ہیں؟ جو خروج اسے کہتے ہیں کہ جو ظالم حکومت کے سامنے، سلطنت کے سامنے، کرسی نشین کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرے، حق کی آواز کو بلند کرے۔ جب کوئی ایسا انسان ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جب حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، جب بچے کو لہراتا ہے، تو یہ ظالم، یہ سلطنت پہ بیٹھا ہوا، یہ کرسی نشین اس لفظ کو، اس کہنے والے کو، اس قیام کرنے والے کو جو تعبیر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے خروج کیا ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے خروج۔ دوسرا لفظ باغی کا ہے۔ اگر کوئی انسان راہ حق کے لیے قیام کرتا ہے، کسی بادشاہ حکومت کے سامنے، کسی سلطنت کے سامنے، کسی کرسی نشین کے سامنے، تو جب یہ کرسی نشین، یہ بادشاہ، یہ حاکم ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے، اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن در حقیقت
ان دونوں لفظوں کے معنی کیا ہے؟ ان دونوں لفظوں کے معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی نااہل باطل پرست اگر حق پرست کے مقابلے میں اگر آواز اٹھاتا ہے اور اگر حق پرست جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے خروج کیا ہے اور اس نے جو ہے بغاوت کی ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا لفظ سلام علیکم تیسرا لفظ جو استعمال کیا لغت میں جو ڈکشنری میں جو تاریخ میں وہ انقلاب ہے۔ تیسرا لفظ انقلاب ہے۔ اگر کوئی حق کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی قیام کرنے والا اگر ظالم حکومت کے اوپر غالب آ جائے تو حکومت کہتی ہے کہ اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن اگر وہ کرنے والا اگر اس کے اوپر اگر غالب آ رہا ہے تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تین لفظ تھی، لیکن جس کو زمین فروش مؤلفین نے کتنا بدنام کیا انسان آج سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس لفظ کی حقیقی معنی کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ کبھی اپنے حقیقی اور وسیع معنی سے کبھی نہیں جدا ہوتا۔ انسان لاکھ کوشش کرے، ظالم کی تعریف کرے، ظلم کی تعریف کرے، ٹھیک ہے تم تعریف کرتے ہو، لیکن لفظ ایسا ہے کہ جو اپنے معنی مندوب کو ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ کسی شرابی کے سامنے چلے جائیے، کسی شرابی کے سامنے چلے جائیے، آپ اس کی تعریف کریے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیے، ولو یہ آپ مومن ہیں، ولو یہ آپ مومن ہیں، ولو یہ کہ آپ متقی ہیں، لیکن کیا اس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں کیا اس کو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، تو امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، میں نے اسی لیے اس لفظ کو استعمال کیا، لفظ قیام۔ آیت میں بڑھ کے کیا جواب دیا؟ آیت میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا پالنے والا رب ہے، ثم استقاموا، یعنی اپنے راستے پر مستحکم اور استقامت کے ساتھ، مقاومت کے ساتھ ڈٹے رہو، میدان سے فرار نہ کرو۔ اگر میدان میں ڈٹے رہو گے کرار کہلا جاؤ گے، میدان سے بھاگ جاؤ گے فرار کہلا جاؤ گے۔ عزیزان محترم، تو میدان میں ڈٹے رہو۔ اب تفسیر جو میں نے اس کی دیکھی ثم استقاموا کی، تو اس میں کئی چیزیں اس کی فرق استعمال کی گئی۔ سب سے پہلے ایک فرق اس کی نکل کے آئی، اللہ تبشروا باللہ، یعنی اس کے معنی جو نکلے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کے شریک نہ قرار دو۔ دوسرا میں نے دیکھا اللہ فرض اللہ، یعنی جو تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے تم اسے بجا لو۔ اللہ طاعت اللہ، یعنی اللہ کی تمہارے اوپر اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو نہ کہ شیطان کی۔ اللہ کی اطاعت کرو نہ کہ تم شیطان کی۔ دنیا کو دیکھ لیجیے عزیزان محترم، حالات حاضرہ میں کہ دنیا میں وہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، دنیا میں وہ کون کون لوگ ہیں جو شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں پابندی لگا دو، تمہارے اوپر یہ بھی تحریم ہے، یہ بھی تحریم ہے، اس کے بعد بھی دنیا نے دیکھا کہ جسے پوری دنیا ہرانا چاہ رہی ہوں وہی 80 سال کا پورا ایک ایسے
مثال دیتے ہیں، بہرحال آپ کو پڑھے لکھے ہیں، جس ملک کی کرنسی گر جائے اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ 1000 روپے کے بدلے میں 10 لاکھ ٹماٹر بن رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو ملک کرنسی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اسے دیکھیے اتنی تحریر لگی، لیکن افواہیں بھی بہت پھیلی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، لیکن آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ استقامت کیا تھی، وہ استقامت کیا تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ڈر جائیں گے، دیکھو یہ چھپ جائیں گے، دیکھو یہ بھاگ جائیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا عزیزان محترم، جو اپنی زندگی میں جو اپنے اوپر تو یہی تو بن رہا تھا کہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پورے جہان میں میرے جیسا کوئی سپر پاور نہیں، میرے جیسا کربلا کو 1400 برس کے بعد کیسے اس ملک نے یاد دلایا۔ یہ ملک ہمیشہ جتنے بھی چیزیں تھی یہی کہہ رہا تھا میرے پاس ایسے ہتھیار ہے، میرے پاس ایسی میزائلیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میں ایسے ظلم کروں گا، ایسے ماروں گا کہ دنیا سے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ علی کا چہنے والا ہے، یاد رکھنا علی کا چہنے والا ہے۔ ایک میزائل اگر خیبر نام کی مارے گا، تم نہیں تمہارا پورا خاندان بنکروں میں چھوڑے گا۔ تم نہیں بلکہ تمہارا پورا خاندان بنکروں میں جائے گا۔ یاد رکھو کہ اگر تاریخ میں نظر ہوگی تو تاریخ میں ایک موقع آیا تھا کہ ایک علی جب میدان میں گیا، جب مظلوم بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سمجھا اگر میں اپنے لباس کو اتار دوں میں رہنا ہو جاؤں گا۔ علی چھوڑ دے کے ارے اسی تاریخ کو 1400 برس کے بعد آج دیکھو ایک علی کے چہرے والا 80 سال کا بوڑھا ایک خطے میں، ایک للکار میں اسرائیل میں کیا کیا؟ دیکھ لو اسرائیل میں آج بھی ایک بندہ ننگے ہو کے بھاگ رہا۔ صلوات پڑھے اگر انسان اپنے مقصد میں اگر ڈٹا رہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کتنے لوگ تھے جب یزید نے ساری افغانستان ظلم و ستم کیا۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، تابع تابعین بھی تھے، چہرے والے بھی تھے، سب تھے، لیکن کسی نے بھی یزید کے مقابلے میں آواز نہیں اٹھائی۔ اگر آواز اٹھائی ہوتی تو آج یہ سوال نہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا۔ یہ سوال بتا تھا کہ یزید کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی جائے گا اس قیام کو کرنے کے لیے شہداء کی کشمیر کی ضرورت ہے، علی کی آگوش کی ضرورت ہے، رسالت کی محبت کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، صلوات علیہ وسلم۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام جو مدینے سے شروع ہوا، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، انشاءاللہ پہلی مجلس ہے، مقدمہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک دو چیزیں جو خصوصیت ہے قیام کی وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیت جو امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام کے لیے نکلے تو تاریخ نے لکھا ہے
نے لکھا ہے کہ 6 مہینے سے لے کر کے 80 سال تقریباً 90 سال کے لوگوں کو لے کر کے نکلے. اس میں نہ کہ فقط عرب تھے بلکہ غیر عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے، عورتوں بھی، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. عزیزان محترم، آپ سے سوال ہے، یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں آپ خود اس چیز کو حل کر سکتے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں کیا آیا سب کا مزاج ایک ہے؟ کیا نہیں؟ ابھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے اس مجمع میں جتنے لوگ بھی ہیں، اگر بوڑھا ہے تو بوڑھے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صلح پسند، یعنی وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کہیں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ صلح ہو جائے. لیکن اگر جوان ہے تو خون گرم ہے، تو آپ خون گرم ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ضروری ہے عزیزان محترم، اگر کوئی جوان ہے اس کا خون گرم ہے تو اسے استفادہ کرے، لیکن اس کو وہاں استفادہ کرے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں رسول راضی ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت راضی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر انسان اپنے خون کو دکھائے، اپنے گھر والوں کے اوپر دکھائے. نہیں عزیزان محترم، یہ کربلا جو قیام ہے، اس قیام کو ایسا نہیں ہے کہ فقط ہم نے چاند دیکھا، پہلی محرم آئی، پھر 8 ربیع الاول کو محرم ختم ہو گیا، اب ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہیں عزیزو، اگر ہم قیام کو سیکھ لیں، امام حسین نے قیام کیوں کیا ہے، اگر اس کو ہم جان لیں، اگر اس چیز کو ہم اپنی عملی زندگی میں اگر لے کر کے آئیں تو یقیناً ہر گھر حسینی ہو جائے گا، ہر گھر اہل بیت کا ہو جائے گا. کون سی ایسی چیز ہے جو کربلا میں نہیں تھی؟ امام حسین علیہ السلام جو ایسے قافلہ لے کر کے چلے، یعنی ایک جامع کتاب ہے، یعنی کتاب کربلا. اور یقیناً اسی ماہ اعظم میں، اسی محرم میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کربلا کو پڑھے. اس لیے یہ کتاب کربلا وہ ہے، اگر بچہ چاہے تو کربلا کے بچوں سے سبق حاصل کر سکتا ہے، اگر جوان چاہے تو کربلا کے جوانوں سے سبق حاصل کر سکتا ہے، اگر بوڑھا چاہے تو کربلا کے بوڑھوں سے حاصل کر سکتا ہے. عزیزان محترم، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایسا کاروان آمادہ کیا، ایسا آمادہ کیا تاکہ دنیا دیکھ لے. اور امام حسین کو کوئی کروڑا سلام ہے عزیزان محترم. آخری جملہ ہے، اس لیے گرمی بہت ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، جس کے حوالے سے فقط رکھتے مسائل کے لیے. لیکن عزیزان محترم، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس کاروان کو
امام حسین علیہ السلام کا قیام آپ خود سوچیے کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں بھی مسافرت پہ جاتے ہیں ہمارا کوئی مقصد کوئی ہدف ہوتا ہے نہیں یعنی ہم اپنے گھر سے جا رہے ہیں کوئی مقصد نہ ہو کوئی ارادہ نہ ہو تو آپ بتائیں کہ جانے کا کوئی فائدہ ہے جب ہمارے جیسا ایسا انسان جب کہیں جاتا ہے تو ایک مقصد اور ہدف کو لے کر کے جاتا ہے تو امام وقت وہ بھی امام فرشتوں کا نہیں سنوں کا نہیں اس لیے کہ امام ہوتا ہے نہ وہ شیعوں کا ہوتا نہ کسی سنی کا ہوتا نہ اہل تنور کا ہوتا نہ زمین والوں کا نہ آسمان والوں کا ہوتا کسی بھی ایک قبیلے سے اسے محسوس نہیں کر سکتے اگر امام ہے تو چرندوں کا بھی امام ہے اگر امام ہے تو پرندوں کا بھی امام ہے اگر امام ہے تو پہاڑوں کا بھی امام ہے اگر امام ہے تو انسانوں کا بھی امام ہے اگر امام ہے تو ہر مذہب کا وہ امام ہے کیوں اگر ہر مذہب کا امام نہ ہوتا اگر ہر مذہب کا امام نہ ہوتا تو دنیا کیسے جان رہی ہے کہ حسین کربلا میں جا کر کے کیا کیا مقصد کیا تھا ہدف کیا تھا ایک طرف مقصد تھا دنیا سے انسانیت کو نکال دیا جائے ادھر مقصد تھا دنیا سے آدمیت کو نکال دیا جائے لیکن ادھر سے مقصد کیا تھا انسانیت بچ جائے آدمیت بچ جائے آج اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے فقط یہاں نہیں یہاں کی مجلسوں کی بات نہیں کر رہا عزیزان محترم آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے حسین ڈے کے نام پر ابا ڈے کے نام پر ایک پروگرام کریے کرسچن کو بلائیے وہ بھی حسین پہ بولے گا ہندو کو بلائیے وہ بھی حسین پہ بولے گا انگریز کو بلائیے وہ بھی حسین پہ بولے گا آخر یہ کیوں بول رہے ہیں اگر ہمارا حسین ہے تو نہیں عزیزان محترم فقط کسی ایک مذہب یا ایک قبیلے کے حسین نہیں ہے بلکہ کائنات کے اندر جن جن لوگوں کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسین پہ ہے صلوات پڑھو بس عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کا قیام جو شروع ہوا وہ 28 رجب کو شروع ہوا اور امام دیکھیے تو محرم کو بھائی کے کربلا ہوئی بڑی آسانی سے ایک خطیب پڑھتا ہے لوگ سن لیتے ہیں گریا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن عزیزو کبھی انسان نے یہ سوچا کہ ہم تک آزادی کیسے آئی ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے اور ہم تک آزادی آ گئی ہم تک جو آزادی آئی کسی نے اپنا گلا کٹایا کسی نے اپنا ہاتھ کٹایا کسی نے اپنا پورا گھر بڑا لٹایا اس کے بعد میں ہمارے تک آزادی آئی جو ہم نے سب کے رضا بچھائی ہے میں ایسے ایک واقعہ دیکھ رہا تھا محرم کا چاند جو نظر آیا اس زمانے کا جو بادشاہ ہے اس میں ساری چیزیں ڈوب گئی ہیں یہاں تک کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے وہ بیٹا سوچ رہا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا آخر کیا ہوگا کیسے محرم ہوگا اس کی بیوی اتنی وفادار تھی اس نے کہا پریشان نہ ہو میرے پاس یہ 2 بیٹے ہیں انہیں آپ غلاموں کے بازار میں دے دیجیے گا اس کے بعد ہم زہرا کی سفیدہ بچھائیں گے عزیزان محترم محرم کا چاند نکلا یہ شخص سب سوچے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک یہ کربلا آئی ہے جب وہ شخص اپنے بچوں کو تیار کرنے کے بعد جب غلاموں کے بازار میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے ایک بات یہ کہے کہ یہ 2 غلام میرے پاس ہیں جسے ملا ہو لے لے ذرا تصور کریں آپ کی صاحب اولاد ہے انسان اپنے بیٹوں کو غلام نہیں کہتا لیکن زہرا کی عزاداری وہ عزاداری ہے حسین کے غربت کو غربت سے عزاداری کہ لوگوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی اپنے بچوں کو بیچ دیا اس کے بعد آیا عزاداری کیا مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا فقط ان جملے کو بیان کرنا ہے عزاداروں اپنی سبھی عزاد بچھائی کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک وہ کربلا آئی ہے اور ہم کیسے کربلا کو مناتے ہیں
سچی بیان کروں گا اور آپ کی زحمت تمام عزاداروں آپ نے سنا ہے مدینے سے دو امام نکلے ہیں دو بہنوں کے ساتھ دو بہنیں ہیں اور دو امام ہیں دونوں میں مشابہت کیا پائی جاتی ہے ایک امام حسین ہے جب امام حسین نکلے ہیں عزاداروں 28 رجب کو مدینے کا کیا عالم ہے مدینے کا کیا عالم ہے بڑی آسانی سے قدم پڑتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ارے ایک مرتبہ آپ 5 سے 10 سال کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جائیے آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے وطن کی محبت کیا ہوتی ہے ارے جب آپ پردیس میں ہوں گے نا جب پردیس میں جب یہ پتا چلے گا میرا وطن میں میرا بھائی مر گیا میرے وطن میں میری بیٹی تنہا ہے میرے وطن میں میرے بھائی تنہا ہے میرے وطن میں میرا باپ تنہا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ وطن کیسے چھوڑا جاتا ہے سنے عزاداروں اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ انسان وطن سے تو جاتا ہے وطن سے تو چلا جاتا ہے لیکن آج تک جو بھی گیا 1 سال کے لیے گیا 2 سال کے لیے گیا اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے گیا لیکن عزاداروں بیٹیاں در پہ آ کے یہی سوال کرتی ہیں بابا بابا جا رہے ہو کہ کب آؤ گے تو آپ ضرور دیتا ہے اے میری آدمی میں 6 مہینے میں 1 سال میں 2 سال میں واپس ہو جاؤں گا ارے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں لیکن حسین غریب کو سوچیے کہ جب جناب سبحان اللہ کے کھڑا ہوگا اے بابا ارے آپ تو مدینے سے جا رہے ہیں اے بابا آخر کے سونا مدینے سے جناب زینب کو سوار کر دیا
अरे आपका ज़हन तो पहुंच गया होगा। अरे जिस ज़ैनब को इतनी से सवाल किया गया, हुसैन भी हो, अली अकबर भी हो, अब्बास भी हो, लेकिन वो ज़ैनब, अरे वो ज़ैनब ये क्या नाम है औरत को कभी नहीं देखती है, कभी नहीं देखती है, कभी नहीं देखती है, लेकिन फुरात का रूप है, ये कोई आता है। अरे क्या तुम मुझे सवाल करेगा? अजर अल्लाह जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ हो सकूं, लेकिन अब्दुल मेरा फर्ज है, फकत मैं चाहता हूँ कि मासूम उनका चूंकि शबाहत पाई जाती है, फकत 2-3 मिनट फकत मसाइल बयान करना चाहता हूँ। सुनिए हज़रात, इमाम हुसैन का काफिला निकला, बहन के साथ निकला है, बहन के साथ निकला है, लेकिन एक बहन मदीनी है जिसे मासूम कहते हैं। जब इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम